حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا عدل و انصاف بڑا مشہور تھا. تو آپ کی بارگاہ میں ایک بوڑھا بندہ آیا، اس نے شکایت کی کہ جی میرے بیٹے نے مجھے مارا ہے، میرے بیٹے نے مجھے مارا ہے. تو آپ امیر المومنین ہیں، آپ انصاف کریں. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نہیں کیا کہ اس بچے کو بلا کے فوری طور پر درے مارنے شروع کر دیے، کوڑے مارنے شروع کر دیے. نہیں، حالات دیکھا جائے بظاہر اس میں کوئی دوسری رائے ہونی نہیں چاہیے کہ یار جس نے باپ کو مارا ہے کیوں مارا ہے، اس کو سزا ملنی چاہیے. لیکن آپ نے فوری طور پر ایکشن نہیں لیا، اس کو سزا نہیں دی، اس کو بلایا، اس کو صفائی پیش کرنے کا موقع دیا گیا. آپ نے پوچھا کہ بھی تو نے اپنے باپ کو مارا کیوں ہے؟ تو اس بچے نے جواب دیا، کہنے لگا جی میں چھوٹا سا ہی تھا، میرا باپ مجھے اونٹ چرانے کے لیے ساتھ لے جاتا تھا. تو میں یہ دیکھتا تھا کہ جب دو اونٹ آپس میں لڑتے ہیں تو میرا ابا ڈنڈا لے کر ایک اس کو مارتا، ایک اس کو مار کے دونوں کو جدا کر دیتا. تو کہنے لگا جی رات میں بھی گھر آیا تو میری ماں اور میرا باپ لڑ رہے تھے، میں نے بھی ڈنڈا پکڑ کے ایک اس کو مارا، ایک اس کو مار کے جدا کر دیا. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاملے کو سمجھ گئے. آپ نے اس کے باپ کو بلایا اور پوچھا کہ تو نے اپنے بیٹے کو دین کا علم سکھایا؟ تو انہوں نے بھی وہی جواب دیا جو ہم آج کل جواب دیتے ہیں، وہ جی آج کل ٹیڈی پورے نہیں ہوتے، روٹی پوری نہیں ہوتی. آپ کہتے دین کا علم سیکھو، آپ کہتے ہو اجتماعات میں جاؤ، آپ چاہتے ہو دینی مدنی قافلوں میں جاؤ. ہمارے پاس اتنا وقت کہاں، ہماری روٹی نہیں پوری ہوتی. وہ آگے سے یہی جواب دیتا ہے، جناب ہم تو صبح صبح اٹھتے ہیں اور اونٹ لے کر نکل جاتے ہیں، دن بھر اونٹ چراتے رہتے ہیں، رات کو آ کر کھانا کھا کے سو جاتے ہیں. ہمارے پاس اتنا وقت نہیں کہ ہم دین کا علم حاصل کر سکیں. تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیصلہ سنو. آپ نے ارشاد فرمایا، پھر چھوٹے بیل نے بڑے بیل کو سینگ مار دیا، میرے پاس کیا لینے آ گئے. علم کے بغیر انسان اور حیوان میں کیا فرق ہے؟ آج ہم نہ خود علم حاصل کرتے نہ اپنی اولاد کو. ہاں علم حاصل کرنے کے لیے اگر ہم تگ و دو کر رہے، بھاگ دوڑ کریں تو دنیا کا علم، میرا بیٹا پڑھ لکھ کے ڈاکٹر بن جائے، انجینئر بن جائے، وہ ڈاکٹر بھی بن جاتا ہے، انجینئر بھی بن جاتا ہے، لیکن باپ کو پہچاننے سے انکار کر دیتا ہے. ارے اس میں بیٹے کا قصور نہیں، باپ کا بھی قصور ہے. باپ اپنی اولاد کو دین کا علم کیوں نہیں سکھا رہا؟ کیونکہ یہ میں آپ کو یقین جانو صحیح بات بتلا رہا ہوں. آپ میتھمیٹکس لے لو، فزکس لے لو، کیمسٹری لے لو، باٹنی زیالوجی لے لو، آپ ڈرائنگ لے لو، ان جتنے سبجیکٹس ہیں اس میں کوئی ماں باپ کے ادب کا چیپٹر ہے؟ تو ایز یو سو سو شیل یو ریپ، جیسا بیجو گے ویسا ہی کاٹو گے. اب ہمارے ہاں ہو کیا رہا ہے؟ یہ میں نے جو 2-3 واقعات آپ کو بتلائے، ہمارے ہاں ہو کیا رہا ہے؟ ہمارے گھروں میں لڑائی فساد، یہ نوبتیں کیوں آتی ہیں؟ بندہ باہر سے آیا ہے، کام کاج سے تھکا ماندہ، اب اس کی والدہ اس کو لے کے بیٹھ جاتی ہے، تیری بیوی نے آج یہ کر دیا، تیری بیوی نے آج یہ کر دیا، تیری بیوی نے آج یہ کر دیا، اس نے ایسا کیا، اس نے ایسا کیا، ایسا کیا. اب بندہ غصے میں آ جاتا ہے
اور فوری طور پر جاتا ہے تین طلاقہ. میں تو 3 کی بات کر رہا ہوں, کئی تو ایسے ہیں جو کرنے جاتا ہے 100 طلاقہ. حالانکہ یہ حرام ہے, اللہ تعالیٰ کے دین کے ساتھ, مذہب کے ساتھ مذاق اڑانا ہے. طلاقیں 3 ہیں, تو 100 کہاں سے دے رہا ہے؟ وہ اس سے نیچے کھڑے ہی نہیں ہوتے, یا جاتے ہی فوری طور پر اس کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا. بہن نے آتے ہی بھائی کو پکڑ لیا, وہ تیری بیوی نے آج یہ کر دیا, تیرے بیٹے نے آج یہ کر دیا, ایسا کر دیا, وہ کر دیا. اب بندے نے ان سے صفائی نہیں لینی, ان کو موقع نہیں دینا, ان سے گفتگو نہیں سننی. ارے کیا پتا انہوں نے اگر کوئی ایسا کام کیا تو کوئی بھلے کی نیت سے کیا. ہم نے اس کی بات سننی نہیں ہے, فوری طور پر جذبات میں آ کر اور قدم اٹھا لینا ہے. اور اس جلد بازی کی وجہ سے پھر جب گھروں کے گھر تباہ ہوتے ہیں, پھر بعد میں بڑی پچھتاوا لگتا ہے. پھر آ جاتے ہیں, حافظ جی میں تو غصے میں آ گیا تھا, میں نے غصے میں آ کر طلاق دے دی. تو غصے میں طلاق تو نہیں نہ ہوتی. میں نے کہا بھائی پیار میں طلاق کون دیتا ہے؟ کبھی کسی نے یہ کہا ہے تو مجھے بہت اچھی لگتی ہے, تیرے اعمال بڑے اچھے لگتے ہیں, تو مجھے بڑی پیاری لگتی ہے, جا میں تجھے طلاق دے رہا ہوں. ارے طلاق ہوتی ہی غصے میں ہے. یہ قتل و غارت غصے میں ہی تو ہوتا ہے. اب ایک بندہ کہے جی میں تو غصے میں آ کر اس کو قتل کیا تھا, لہذا مجھے سزا نہ دی جائے. ایسا ہوگا؟ اس کا یہ عذر قبول نہیں کیا جائے گا. تو خدا را میری آپ سب سے مدنی التجا ہے, ایک تو فیصلہ کرنے سے پہلے تحقیق کر لو. چاہے آپ کو وہ 100% بندہ غلط نظر آ رہا ہے, لیکن اس کی بات تو سنو یار, اس کو صفائی کا موقع تو دو. آج ہمارے ذہنوں میں بدگمانیاں اس قدر پھیل چکی ہیں, نیگیٹو سوچ اس قدر بڑھ چکی ہے کہ ہم تو پوزیٹو سوچ کی طرف جاتے ہی نہیں ہیں, اچھے گمان کی طرف جاتے ہی نہیں ہیں. جس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے, 2 بھائی بیٹھے آپس میں گفتگو کر رہے ہیں, چاہے میرے بھلے کی کر رہا, میں کہا میرے خلاف ہی لگے ہوں گے. سوچو غلط ہو گئی, ہر وقت بدگمانیاں. یہ بابا جی بیٹھے گفتگو کر رہے ہیں, میں کہا میرے خلاف ہی کو بات کر رہے ہوں گے. یہ کر رہے ہیں, میں کہا میرے خلاف ہی کر رہے ہیں. یہ خام خواہ کی ذہن میں ٹینشن اور ذہن کے اندر پریشانی اور پھر اپنے اندر غصہ, یہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں. یہ صرف بدگمانیوں کی وجہ سے. کوئی نماز پڑھ رہا ہے اور دکھاوے کی نماز پڑھ رہا ہے, وہ شادی کر کے وہ بہو کو گھر لے کے آئے, وہ نماز پڑھ رہی ہے, الٹیاں تسبیحاں پھیر دی بھائی, وہ تسبیح بھی الٹی پھیر رہی ہے. یہ تو نمازاں پڑھتی ہے, جادو کرنی ہے, یہ پتہ نہیں کی پڑھ کے پھوکا مار دی بھائی ہے. ہم ہمیشہ بدگمانی ذہن رکھتے ہیں, جس کی وجہ سے گھروں میں لڑائی, فساد اور گھر اجڑ رہے ہیں. میں کہتا ہوں یار دیکھو میری بات سنو, اگر ایک گھر سے کوئی کاغذ کا پرزہ لپیٹا ہوا نکل آئے, بس قیامت آ گئی. وہ جی یہ تو جادوگر, یہ نے تعویذ پا دی, تینے یہ کر دے. یار اپنی ایمانداری سے بدلو. کیا تعویذ برے کام کے لیے ہو سکتا ہے یا اچھے کام کے لیے بھی ہو سکتا ہے؟ کیا خیال ہے؟ تو آپ یہ نہیں سوچ کر یار اس نے خیر و برکت کے لیے, گھر میں رحمت کے لیے, میاں بیوی کی محبت بڑھانے کے لیے اس نے تعویذ کروایا ہوگا. ہم اس طرف جائیں گے نہیں, جب بھی جائیں گے غلط سوچ. تو خدا را ہمیں قرآن و حدیث کو سمجھنا چاہیے.
جب کوئی بات سنے تو فوری طور پر جذبات میں آنے کے بجائے، فوری طور پر غصے میں آنے کے بجائے واقعے کی تحقیق کر لینی چاہیے کہ یہ جو کچھ کہہ رہا ہے اس میں کس حد تک صداقت موجود ہے، اور پھر دوسری طرف بھی ہمیں تصدیق کرنی چاہیے، اس کو بھی موقع دینا چاہیے۔ ہو سکتا ہے اس نے کام کچھ اچھی نیت سے کیا ہو اور دوسرے بندے نے اس کو غلط سوچ لیا ہو، تو کہیں ایسا نہ ہو بعض اوقات کئی غلط فہمیوں کی وجہ سے قتل و غارت ہو جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد پتہ چلتا ہے تو بڑا ندامت ہوتی ہے، جس کی وجہ سے پھر پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ وہ کہتے ہیں نا اب پچھتائے کیا ہوا جب چڑیاں چگ گئی کھیت، بندہ مر گیا ہے اب پچھتانے کا کیا فائدہ ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی حسن ظن رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ